الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. یہاں سے ہاں جی کیا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا يونس بن عبيد عن حميد بن هلال قال قال أبو بردة قال أبو موسى هو الأشعري رضي الله تعالى عنه يدعى المؤمن للحساب يوم القيامة ويعرض عليه ربه وعمله فيما بينه وبينه فيعترف فيقول نعم أي رب عملت قال فيغفر الله تعالى له ذنوبه ويستره منها. قال فما على الأرض خليقة ترى من تلك الذنوب شيئا. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ یدعى المؤمن للحساب یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ مومن بندے کو حساب کے لیے بلائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بتائیں گے کہ یہ تمہارے اعمال ہیں، یہ تم نے کیا، یہ کیا، یہ کیا. فیقول رب عملت، وہ اعتراف کرے گا کہ ہاں میرے مولا واقعی میں نے یہ کام، یہ عمل کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. وَيَسْتُرُهُ مِنْهَا، اور اس کے گناہوں پہ ستر فرما دیں گے، پردہ ڈال دیں گے. قال فما على الأرض خليقة ترى من تلك الذنوب شيئا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالیں گے کہ پھر کسی مخلوق پر بھی بات نہیں کھلے گی کہ اس نے دنیا میں کیا کیا ہے. پھر اس کے نیکیاں اور اچھے اعمال جو ہیں وہ حاصل ظاہر کر دیے جائیں گے. فَوَدَّ أَنَّ النَّاسَ كُلُّهُمْ يَرَوْنَهَا، پھر وہ خواہش کرے گا کہ ہائے ساری مخلوق میرے ان اعمال کو دیکھے. وَيُدْعَى الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ لِلْحِسَابِ وَيَعْرِضُ عَلَيْهِ رَبُّهُ عَمَلَهُ وَيَجْحَدُ وَيَقُولُ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کو اور منافق کو حساب کے لیے طلب کریں گے، لیکن یاد رکھیں منافق سے مراد منافق اعتقادی ہے، یعنی جو ظاہر میں ایمان لاتے تھے لیکن باطن میں کفر چھپا ہوا تھا، جو حضور کے زمانے میں منافق تھے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حکم دیں گے، فرمائیں گے کہ یہ تمہارے اعمال ہیں، یہ تمہارا نام عمل ہے. فَيَجْحَدُ، وہ انکار کرے گا اور کہے گا اے رب و عزت کا کذب علیہ ھذا البلغ ما لم اعمل. وہ کہے گا مجھے یا اللہ تیری عزت و جلال کی قسم ہے، تیرے فرشتوں نے لکھ دیا ہے میں نے یہ گناہ نہیں کیا.
فَيَقُولُ لَهُ الْمَلَكُ أَمَا عَمِلْتَ كَذَا فِي يَوْمِ كَذَا فِي مَكَانِ كَذَا، فرشتہ اس کو یاد دلائے گا کہ وہ بدبخت تم نے یہ گناہ فلاں دن فلاں جگہ فلاں مقام پہ کیا تھا. وہ کہے گا نہیں، لا وعزتک ای رب ما عملتہ، میں نے نہیں کیا یہ گناہ. فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ختم اللہ تعالی علی فیہ، جب وہ اپنی بات پہ اصرار کرے گا تو اللہ حکم دیں گے کہ اس کے منہ پہ مہر لگا دو، اور اس کے بدن اور اعضاء کو حکم دیں گے کہ تم بتلاؤ اس نے یہ گناہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. قال ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ انی احسب اول ما ينطق منه الفخذ اليمنى، سب سے پہلے انسان کی یہ جو پاؤں، یہ جس کو آپ ران کہتے ہیں عربی میں فخذ کہتے ہیں، سب سے پہلے یہ بات کرے گی. ثم تلا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. وقوله تبارك وتعالى ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. قال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها يقول ولو نشاء لأضللناهم عن الهدى، اگر ہم چاہیں تو ان کو گمراہ کر ڈالیں، پھر یہ کیسے ہدایت پا سکتے ہیں. فكيف يهد وقال مرة أعميناهم، ہم ان کو اگر اندھا کر دیں گے تو پھر کیسے راستہ دیکھ سکیں گے. وقال الحسن البصری لو شاء الله لطمس على أعينهم، اگر اللہ چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا ڈالیں. فجعلهم عميا يترددون، ان کو اندھا کر دیں اور یہ پھر پھرتے ٹھوکریں کھاتے پھریں. وقال سدي يقول لو نشاء أعمينا أبصارهم، ہم چاہیں تو ان کو اندھا کر دیں. وقال مجاہد وابو صالح وقتادہ وسدي فاستبقوا الصراط یعنی الطریق، یعنی بالصراط ها هنا الحق، یہ پھر سیدھا راستہ ڈھونڈنا بھی چاہیں تو کیسے ڈھونڈیں گے. فأنا يبصرون وقد طمسنا على أعينهم، ابھی اندھے ہو چکے ہیں. وقال لو في ان ابن عباس رضی اللہ عنہما فأنا يبصرون یعنی لا يبصرون الحق، اور یہ حق کا راستہ نہیں دیکھ سکیں گے. تو یاد رکھیں کہ ہدایت جو ہے میری اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ چاہیں ہدایت دے دیں، اللہ چاہیں تو گمراہ کر دیں. اس لیے میرے آقا محبوب دو عالم سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القلوب بین اصابع الرحمن، دل انسانوں کے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان میں ہیں. یقلب کیف یشاء ویصرف کیف یشاء، وہ جدھر چاہیں دلوں کو پھیر دیں، ہدایت کی طرف پھیریں یا گمراہی کی طرف پھیر دیں. اسی لیے حضور سجدے کے اندر بہت دعا فرماتے یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، آنکھوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت فرما دے، جما دے. تو یہ حضور دعا فرماتے. لیکن مسئلہ سمجھ لیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر نفل نماز ہے تو سجدے میں جتنی چاہو دعائیں کرو، لیکن وہ دعائیں ہوں جو حدیث میں ہیں، اپنی زبان میں نہ آدمی دعائیں کرے، لیکن جتنی لمبی دعائیں کریں وہ زیادہ، چونکہ انسان اقرب ان یکون ساجدا، اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اس وقت جو دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے. میرے محبوب زیادہ تر نماز میں یہ دعا مانگتے تھے اللہم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک. اسی طرح اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ. بس جو بھی دعا مانگیں اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا رب اغفر وارحم واعف وتکرم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یعنی نفل عبادت میں سجدے میں جتنی چاہیں دعائیں مانگیں، لیکن فرض نمازوں میں تسبیح زیادہ کہیں. فرض نمازوں کے سجدے میں دعا کے بجائے جو تسبیح ہے وہ زیادہ کہیں. یعنی سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ کے بجائے 7 دفعہ کہہ دیں، 7 دفعہ کے بجائے 11 دفعہ کہہ دیں، 11 کے دفعہ کے بجائے 21 دفعہ کہہ دیں. یعنی سجدے میں جتنا لمبا کریں. کیوں؟ ایک حدیث مبارک آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے من شغلہ
ذکری ان مسألتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، جس بندے کو میرے ذکر نے مانگنے سے بھی مصروف رکھا کہ وہ میرے ذکر میں لگا رہا، مانگا کچھ نہیں، تو فرماتی ہیں میں اس کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ بہتر عطا فرما دوں گا کہ وہ ذکر میں لگا ہوا ہے۔ تو اسی لیے اصل بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ جب آدمی تمنا میں ہو، اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ بعض علماء جو ہیں، بعض اللہ والے جو ہیں، قیامت والے دن جب اللہ کے دربار میں ہوں گے تو ان کے ہر عادت جو ہے، یاد رکھو دنیا میں منافق جھوٹ بولتا ہے، قیامت میں بھی جھوٹ بولے گا۔ اس لیے اپنی عادات اچھی بنائیں۔ اگر آپ کی عادت ہے گالی دینے کی تو آدمی مرنے کے وقت بھی گالیاں دیتا ہے۔ اگر آپ کی عادت اللہ کے ذکر کی ہے تو لازمی بات ہے کہ مرنے کے وقت بھی اللہ کا ذکر زبان پہ جاری ہو۔ تو منافق جو ہیں وہ دنیا میں بھی منافق رہے اور قیامت میں بھی اللہ کے سامنے انکار کر دیں گے، ہم نے تو یہ کام کیا نہیں، فرشتے نے ایسے لکھ دیا۔ تو اللہ تو قادر ہیں، اللہ فرمائیں گے اچھا اب ہم گواہ فرشتوں سے نہیں لاتے، اب ہم گواہ تیرے اندر سے لاتے ہیں، تیرا ہر بدن کا حصہ گواہی دے گا کہ تم نے کیا دنیا میں کیا۔ اس لیے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دے۔ دیکھیں نا وہ چاہتے ہیں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت دے دی، لیکن اس کا سردار جو ہے امیہ بن خلف وہ جہنم میں گئے۔ تو اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ بلال حبش، کہ بلال حبش سے آیا، صہیب از روم، اور حضرت صہیب روم سے آئے، اور ابھی جہل ز مکہ جب الجبیس، اور ابو جہل مکے میں پیدا ہوا، زمزم کی گھٹی لگی اور جہنم میں گیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولوی کا بیٹا ہے، پیر کا بیٹا ہے۔ کتنے مولویوں کے بیٹے، پیروں کے بیٹے گمراہ ہو کے مر گئے، اور کتنے جاہلوں کے بیٹے عالم بن گئے، کتنے بالکل یعنی فاسق فاجروں کی اولاد جو تھی وہ عالم بن گئی، کتنی فاسقہ فاجرہ عورتیں جو تھیں وہ اس مقام پہ پہنچی جہاں اولیاء اللہ کا مقام۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب دیکھیں آپ حرم میں آتے ہیں، عمرے میں آتے ہیں یا یہاں رہتے ہیں، کبھی آپ کے دل پر یہ کیفیت گزری ہے، ایک فلم سٹار ہے، عورت ہے، اور وہ یعنی مشرق وسطی کی نامور کوکبوں میں ہے، یعنی نجم میں ہے، فلم سٹاروں میں ہے، اس کو خیال آ گیا کہ میں عمرہ کروں۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، جو باپ تھا اللہ عالم صحیح باپ تھا غلط باپ تھا جو بھی تھا، اس سے کہا کہ ابا میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا بیٹا کیا کہہ رہی ہو؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر مکہ مدینہ کیا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ جناب بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں پہنچے رات کو۔ وہ مصر کی ہے، وہ لڑکی جو ہے وہ مصر کی ہے۔ رات کو حرم میں آئے، عمرہ کیا، بیٹی نے بھی باپ نے بھی طواف کیا، صفا مروہ دوڑے، بال کٹائے، فارغ ہوئے، اتنے میں تقریباً تہجد کا وقت بھی ہو گیا۔ تو اس نے باپ سے کہا کہ آپ ہوٹل جائیں، آرام کریں، میں حرم میں بیٹھتی ہوں اور میں تہجد بھی یہیں پڑھوں گی، فجر کی نماز بھی پڑھوں گی، اشراق بھی پڑھوں گی اور پھر نکلوں گی، تو آپ فجر کی نماز میں پہنچ جائیں تو اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ اب اس نے کہا کہ میں نے تہجد پڑھی، مسلمان تو تھی نا، بہرحال پڑھی لکھی بھی تھی، تعلیم یافتہ عورت تھی، وہ کتابیں بھی ساتھ لے آئی، پڑھتی آئی، سارے راستے میں وہ تیار ہو گئی ذہن۔ فلمی لوگ تو ہر کام کے لیے جلدی تیار ہو جاتے ہیں، نیکی کا کرنا ہو یا برائی کا کرنا۔ تو اس نے کہا میں تہجد پڑھ کے جب فارغ ہو گئی تہجد سے تو میں بالکل ما بین الرکنین، میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ حضور پاک جب بیٹھتے تھے تو حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان والی سائڈ میں بیٹھتے تھے، اسی جگہ آگے بیٹھ گئی، اور میں نے کعبے پہ نظر جما کے بس بیٹھ گئی۔ کہتی ہے کہ کچھ 10 یا 15 منٹ گزرے، مجھے ایسے معلوم ہوا کہ جیسے کعبہ میرے اندر داخل ہو رہا ہے۔ یہ طوائف ہے، فلم سٹار ہے، جس کی زندگی گناہوں میں گزری اور لوگوں کو گمراہ کرنے میں گزری، لوگوں کو اپنے گانے اور رقص میں جس نے تباہ و برباد کر ڈالا۔
لیکن اس کی کیفیت آپ کی بھی کیفیت ہوئی ہے کبھی کہ کعبہ آپ کو گھستا ہوا محسوس ہو؟ کیوں؟ وہ نیت ہی نہیں، وہ تمنا ہی نہیں، وہ آرزو ہی نہیں، اس نظر سے ہم نے کعبے کو دیکھا ہی نہیں۔ یہ تو میرا بھائی نظر کی بات ہے نا، ورنہ حضور کو دیکھا تو ابو جہل نے بھی ہے اور دیکھا ابو بکر نے بھی ہے، سرکار دو عالم کو دونوں نے دیکھا ہے۔ بلکہ ایک دفعہ حضور بچپن میں آ رہے تھے تو ابو جہل اپنی اونٹنی پہ بٹھا کے لے آیا اور اتنا تکریم کرتے تھے حضور کی کہ الصادق الامین کے بغیر حضور کا نام نہیں لیتے تھے۔ دیکھا ابو جہل نے بھی ہے، دیکھا ابو لہب نے بھی ہے، لیکن جو ابو بکر کی نظر تھی، جو سیدہ خدیجہ کی نظر تھی، وہ تو نہیں تھی نا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو سب سے ذہین ترین عورتیں گزری ہیں ان میں ایک بی بی آسیہ ہے، فرعون کی بیوی۔ کائنات میں یعنی جب سے اللہ نے یہ عالم پیدا کیا ہے پوری دنیا کے اندر جو ذہین ترین عورتیں گزری ہیں ان میں ایک بی بی آسیہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب صندوق کھلی، دودھ پینے والا بچہ ہے، جب چہرے پہ نظر پڑی تو کہا قرۃ عین لی ولک عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہا تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اللہ تمہارے ذریعے ہمیں ہدایت دے گا۔ تو دودھ پینے والے بچے کو پہچان گئی کہ یہ بچہ ہے، اس نے کچھ بننا ہے۔ اسی لیے فرعون آیا، اس نے کہا یہ بچہ ہے اور میرا حکم ہے کہ بچوں کو قتل کرنے کا۔ چھوڑو، کیوں قتل کرتے ہو؟ کیا کر لے گا ایک بچہ؟ کیا بگاڑ لے گا تمہارا؟ چھوڑو، کیا بات کر رہے ہیں؟ ہمارے گھر میں رہے گا، ہم پالیں گے، ہم اس کی تربیت کریں گے، جب ماشاءاللہ سرکاری محلوں میں رہے گا، سرکار کا مال کھائے گا تو اثر بھی وہی ہوگا نا۔ تو فرعون کو روک دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا، فوراً کہا قرۃ عین لی ولک۔ اچھا، اللہ کی شان ہے، اس نے کہا کہ فرعون یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک، تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اس نے کہا نہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنے۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہیں محروم کریں گے، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گا، آسیہ کی ٹھنڈک بنے گی۔ ایک اس نے پہچان لیا، اور دوسری دنیا کی سب سے ذہین عورت جو گزری ہے وہ حضرت شعیب کی بیٹی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں پہنچے، ان لڑکیوں کو آپ نے بکریوں کو پانی پلایا، بڑا لمبا قصہ ہے۔ باپ نے کہا کہ بلا کے لے آؤ، لے آئے تو قالت یا ابت استاجرہ، کہ ابا جان اس کو اپنے ہاں ملازم رکھ لیں، انہ لقوی امین، یہ قوت والا بھی ہے اور امانت والا بھی ہے۔ باپ کو جوش آ گیا، باپ نے کہا تمہیں کیسے پتا ہے کہ یہ قوت والا ہے؟ یہ تو آج کا بے غیرت باپ ہے نا، بیٹیوں کی باتیں سنتا رہتا ہے، ہنس کر کے ٹال دیتا ہے، اور یار ہلہ گلا ہوتا ہے، پڑھی لکھی لڑکیاں ایسی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتا ہے کہ یہ طاقت والا ہے؟ کیسے کہا تم نے کہ یہ طاقت والا ہے؟ انہوں نے کہا ابا جان ناراض نہ ہوں، جب ہم بکریاں لے کے کھڑے ہوئے تھے تو کنواں بند تھا اور وہ پتھر اتنا بھاری ہے جس کو 20 آدمی پکڑ کے کنویں پہ رکھتے ہیں، پھر 20 آدمی ہٹاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہاتھ سے پکڑ کے رکھ دیا تو قوت تو ظاہر ہو گئی۔ انہوں نے کہا تمہیں یہ کیسے پتا ہے کہ یہ امانت والا ہے؟ اس نے کہا جب میں اس کو بلانے کے لیے گئی تو اس نے کہا کہ ٹھہرو، تم میرے آگے نہ چلو، تم میرے پیچھے چلو اور مجھے پیچھے سے بتا دینا کہ بھی دائیں مڑ جاؤ بائیں مڑ جاؤ، راستہ بتاتے رہنا۔ تو علماء نے لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ ایک اللہ کا نبی کسی عورت کے پیچھے نہیں چل سکتا، وہ عورت کو امام نہیں بنا سکتا، یہ تو ہم بناتے ہیں نا امام، اور تباہی بھی دیکھ لی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر لڑکی جوان ہے وہ میرے آگے چلے گی، ہوا آئے، اس کا دوپٹہ اتر جائے، کوئی کپڑا کھل جائے، میری نظر کیوں پڑے اس پر؟ جب میں آگے ہوں گا تو مجھے کیسے دیکھے گی؟ میں تو نہیں دیکھ سکتا نا پیچھے۔ تو اس نے کہا ابا جان یہ کبھی بھی ہے اور امین بھی ہے جس نے میری عزت کی حفاظت کی کہ مجھے حکم دیا کہ میرے پیچھے چلو تاکہ میرے بدن پر بھی اس کی نظر نہ پڑے۔ یہی وجہ ہے حضور نے فرمایا کہ عورتیں مردوں کے پیچھے نماز پڑھیں تاکہ ان کی موومنٹ پہ مردوں کی نظر نہ پڑے۔
یہ نہ ہو کہ وہ رکوع میں کھڑی ہے تو پیچھے جو مقتدی صاحب کھڑے ہیں انشاءاللہ وہ تو نماز نہیں پڑھے گا، وہ تو اس کو دیکھتا رہے گا۔ آج کل مقتدی ہمارے جیسے ہوں تو انشاءاللہ صورت بھی بھول جائے گی اس کو میں کیا پڑھ رہا تھا۔ لڑکی اچھی ہو، کپڑے فیشنیبل ہوں تو انشاءاللہ بڑے سے بڑا مولوی بدل جائے گا۔ مولوی بندے ہوتے ہیں، ان کے دل کو پتھر کے تھوڑے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ تم سے بھی زیادہ خطرناک ہوں، تم تو ان کو تقریروں میں دیکھتے ہو نا، علیحدہ تو نہیں دیکھتے۔ تو اب جناب یہ ہے کہ یہ دوسری عورت ہے جو عالم میں ذہین گزری ہے، ایک بی بی آسیہ، ایک بنت شعیب زوجۃ موسیٰ علیہ السلام، پہچان لیا، آخر بیوی بنی اور نبی کی بیوی بنی، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ پھر سب سے ذہین عورت جو دنیا میں گزری ہے بی بی خدیجہ ہے، کہ اس نے بھی حضور کا بچپن ہے، شباب ہے، 25 سال کی عمر ہے، ابھی نبوت تو 40 سال میں ملے گی، لیکن پہچان لیا کہ یہ چہرہ بتاتا ہے کہ کوئی شان والا بندہ، اس لیے خود پیغام بھیج کے شادی کر لی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو بھی اتنی ذہن، اب دیکھیں نا جو نظر خدیجہ کی تھی، فوراً حضور کو بلایا، حضور آپ پیسے لے جائیں تجارت کریں۔ اب میں نے تو کبھی تجارت کی نہیں خدیجہ، میں کیسے تجارت کروں گا؟ انہوں نے کہا حضور کیا ہے، لوگ یہاں سے سامان لے جاتے ہیں، شام سے لے آتے ہیں، یہاں بیچ دیتے ہیں، فائدہ ہوگا، آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔ حضور تیار ہو گئے، اس نے اپنا غلام ساتھ بھیجا کہ ایک ایک حضور کی حرکت کو نوٹ کر کے مجھے رپورٹ دینی ہے۔ وہ جان گئی تھی کہ نرالی شان والا بچہ، تو اس لیے یاد رکھیں کہ دیکھا تو خدیجہ نے بھی ہے اور دیکھا تو عائشہ نے بھی ہے، ابو بکر نے بھی ہے، بلال نے بھی ہے، دیکھا ابو جہل نے بھی ہے، لیکن دونوں کی نظروں میں آسمان و زمین کا فرق۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تم نے بھی کعبہ دیکھا ہے، میں نے بھی کعبہ دیکھا ہے، آتے ہو نمازیں پڑھتے ہو، عمرے کرتے ہو، طواف کرتے ہو، جیسے آئے تھے گھر کے بدھو اسی طرح لوٹ جاتے ہو، داڑھی منڈانے والا اسی طرح داڑھی منڈاتا ہے، سگریٹ والا اسی طرح سگریٹ پیتا ہے، جھوٹ والا اسی طرح جھوٹ بولتا ہے، رشوت والا اسی طرح رشوت کھاتا ہے، غیر محرم عورتوں میں نظر ڈالنے والا اسی طرح نظر ڈالتا ہے، بلکہ مکے مدینے آ کے اپنی محبوبائیں جو ہیں ان کے لیے بھی یہاں سے ماشاءاللہ گفٹ لے کے جاتے ہیں کہ محبوبہ کو دینا ہے، آیا عمرے پہ ہے، مکے مدینے میں ہے۔ وہ بی بی کہتی ہے کہ میں بیٹھ گئی اور کعبے کو دیکھتی رہی، اللہ اکبر، کعبے کے اپنے اسی لیے حکم ہے نا کہ جب پہلی نظر پڑے تو دعا مانگو، اسی لیے حکم ہے نا کہ جب کعبے پہ نظر پڑے تو دعا مانگو، زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما و محابتا و برا و تقوا، اللهم زد من کرمہ وعظمہ وشرفہ ممن حجہ واعتمرہ۔ اسی طرح دعاؤں میں آتا ہے کہ اللہم اجعل لنا بہا قرارا وارزقنا فیہا رزقا حلالا۔ اسی لیے بزرگ فرماتے تھے القیام فیہا سعادت والخروج منہا شقاوت۔ اللہ کا کعبہ ہے کوئی مذاق ہے؟ وہ بڑا عجیب ہے، حیران ہو رہی ہوں کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کعبہ شریف گویا میرے اندر داخل ہو رہا ہے۔ میں نے نماز پڑھی، طواف کیا، میں نے روتی رہی، ملتزم پہ دعائیں مانگی، مقام ابراہیم پہ دعائیں مانگی، اشراق کا وقت آ گیا اور اشراق پڑھنے کے بعد میں حجر اسود کے بالکل سامنے دور بیٹھ کے میں نے سر سجدے میں ڈالا اور میں نے کہا میرا مولا آج تیرے گھر میں تو میرا گواہ ہے، میں نے توبہ کر لی، آج کے بعد سب میرے گانے ختم، فلمیں ختم، اوریانی ختم، بے حیائی ختم، اب ساری زندگی میں تیرے دین پہ گزاروں۔ واپس آیا، باپ آیا، دیکھا ہو تو رو رہی ہے، کہا بیٹا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا بس ابا جان میں نے سمجھ لیا، جب جتنے دن گزارے ہیں وہ تو ہم جخ مارتے رہے، اصل زندگی تو یہ ہے۔ آج اس کا مصر کے اندر سب سے بڑا بنات کا مدرسہ ہے اور اس نے ہزاروں کو بچیوں کو قاری قرآن بنا دیا۔ تم بھی سوچو گے واپس جا کے تم نے کیا کرنا ہے؟
کیا ارادے دوبارہ سوچ لیا ہوگا نا کہ ہم نے انشاءاللہ ایک بڑا ٹی وی خریدنا ہے، بڑا جو 46 انچ کا ہو کم از کم، اور اس کے ساتھ جدید آلات لینے ہیں، اور کیمرے والا موبائل لینا ہے جس سے دوسروں کے فوٹو ہمارے پاس آ جائیں، ہمارے ان کے پاس چلے جائیں، جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا ہے، اور پھر کیمرے سیٹ کر کے لوگوں کے حمام میں رکھنے ہیں، ان کے غسل کرنے کے فوٹو اتارنے ہیں۔ تم نے بھی تو پروگرام بنائے ہوں گے نا، کعبہ دیکھ کے، مدینہ دیکھ کے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے تو سچی بات یہ ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ آدمی آتا ہے، یہی چہرہ رگڑتا ہے، کبھی کعبے کو لگاتا ہے، کبھی بلتدم کو لگاتا ہے، کبھی حتیم میں جاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، منہ پہ پھیرتا ہے، حضور کے روضے پہ جاتا ہے، صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، لیکن شکل وہی ہے جو کافروں کی ہے۔ اگر انبیاء آپ کا عقیدہ نہ ہو، لیکن جمہور امت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء حیات ہیں، اور باقاعدہ یہاں کے علماء ماشاءاللہ جو بڑے محتاط ہیں اور توحید کے اندر ماشاءاللہ پہاڑ ہیں، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے حج کی کتابوں کے اندر کہ جب تم حضور کے سلام پڑھنے جاؤ تو ایسے چلو خاشعاً خاضعاً متواضعاً، بڑی عاجزی سے، بڑی تواضع سے، بڑے ادب سے، بڑے حیا سے، تیرے پاؤں کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے، اور جب کھڑے ہو سلام کے لیے تو ایسے کھڑے ہوں کہ انک یرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گویا تم خود محمد مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ کبھی ایسی شوق سے پڑھا ہے سلام؟ کھڑے ہوتے ہیں، گانے گا رہے ہوتے ہیں، صلاۃ و سلام، شور مچا رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ یہاں تو شور مچانا منع ہے۔ یہ تو وہ دربار ہے کہ اللہ اپنے گستاخوں کو تو معاف کر دیتا ہے، محمد مدنی کے گستاخ کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو خدا معاف کر دیتا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والا زندیق ہے۔ علماء نے لکھا اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، اور سزا یہ ہے کہ قتل کر دیا۔ الصارم المسلول فی شاتم الرسول، جو حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے کہا وہ تو زندیق ہے، وہ تو واجب القتل ہے۔ حضور کے ایک صحابی تھے، نابینا صحابی، آنکھیں مبارک بھی نہیں تھی، ان کو پکڑ کے لے آئے حضور کے دربار میں، گیا رسول اللہ نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا، نابینا آدمی۔ حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے اپنی بیوی کو قتل کیا، لیکن میری بات سن لیں، جو مجھے سزا دے، میری گردن ہا دے۔ یا رسول اللہ میری بیوی آپ کے شان میں بکواس کرتی تھی، اور یا رسول اللہ حالانکہ وہ میری بیوی اتنی میری خدمت گزار تھی، اتنی میری وفادار تھی، اتنی میری اس نے عزت کی ہے، اتنی مجھے اس نے خوش رکھا ہے، میں بیان نہیں کر سکتا، اور اتنی خوبصورت تھی، اور اس سے اللہ نے مجھے 2 بچے دیے ہیں یا رسول اللہ کا انہما لؤلؤتان، وہ ایسے ہیں جیسے 2 موتی چمکتے ہوں، لیکن یا رسول اللہ وہ آپ کی شان میں گستاخی کرتے، آپ کی شان میں بے ادبی کرتی تھی۔ میں نے کئی دفعہ سمجھایا کہ بدبخت میرے مدنی کے شان میں گستاخی نہ کیا کر، لیکن وہ باز نہیں آئی۔ آج پھر میں نے بھی فیصلہ کر لیا، میں نے اپنے ساتھ خنجر رکھا، اس کے سینے میں بیٹھ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ محمد کے گستاخ کی یہ سزا ہے۔ انہوں نے کہا میری گردن حاضر ہے، اڑا دیں آپ۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا دمہا حدر، اس بدبخت کا خون ضائع ہے، کوئی بدلہ نہیں، ایسے گستاخ کو سزا ملنی چاہیے۔ ہم تو ماشاءاللہ سب سے گزارا کرتے ہیں نا جی، ماشاءاللہ، نبی کا گستاخ ہو تو دوستیاں ہیں، اللہ کا گستاخ ہو تو دوستیاں ہیں، قرآن کا گستاخ ہو تو دوستیاں ہیں، حدیث کا گستاخ ہو تو دوستی ہے، صحابہ کا گستاخ ہے تو دوستی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھیں اللہ پاک رحمت فرمائے، بس دعا کیا کرو کہ خدا لے آیا ہے نا تو اس مقام کا ادب بھی نصیب کرے، اور اس جگہ کے برکات و ثمرات بھی نصیب کرے، کہ یہاں سے جب ہم لوٹ کے جائیں تو لوگ تانے نہ دیں گے یار یہ مکے میں رہے 10 سال،
یہ 30 سال مکے میں رہا، ماشاء اللہ جیسے کیا تھا اسی طرح بدھو گھر کو لوٹ آئے ہیں۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں نا کہ خرے عیسیٰ اگر بمکہ رود حنوز خر باشد، عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کو جو مکے لے آؤ 10 سال مکے میں باندھ کے رکھو، گدھا گدھا ہی رہتا ہے، بندہ نہیں بن جاتا۔ اگر تم بھی نہیں تبدیل ہوئے نا، سمجھ لو کہ ماشاءاللہ جیسے ہم گدھے تھے ویسے کے ویسے ہیں۔ اور اگر مکے مدینے میں بھی آ کر تجھے ہدایت نہیں ملی نا، سمجھ لو پھر ہدایت کے دروازے بند ہو گئے۔ پہلے تو اللہ والے ہوتے تھے نا، ان کی نظر سے ہدایت مل جاتی تھی، انبیاء کی نظر سے ملی، صحابہ کی نظر سے ملی، تابعین کی نظر سے ملی، اولیاء اللہ کی نظر سے ملی۔ اب وہ لوگ تو ہیں نہیں، اگر کوئی ہیں تو وہ تھوڑے ہوں گے، قلیل ہوں گے، جن کا ہمیں پتہ نہیں۔ اب تو ہدایت کے مرکز اللہ کا کعبہ ہے، محمد مدنی کا شعر ہے۔ اگر یہاں بھی ہدایت نہ ملے تو پھر سمجھ لینا کہ سونا نہیں پیتل ہے، کھٹے ہو کے یعنی ٹھکرا دیے گئے۔ یہاں آنے کے بعد بھی تیری شکل محمد مصطفیٰ جیسی نہ بنے، یہاں آنے کے بعد بھی تیری شکل ابو بکر عمر عثمان علی جیسی نہ بنے، یہاں آنے کے بعد بھی تیری شکل حسن حسین والی نہ بنے۔ ویسے تو جان دیتے ہو نا جی، مودی حضور کے نام پہ قربان، اہل بیت پہ قربان، حضرت حسن حسین پہ قربان۔ حضرت حسن حسین داڑھی مٹاتے تھے، تم اس لیے مٹاتے ہو؟ انہوں نے کبھی نماز چھوڑی تھی؟ تم تو مرضی آئے پڑھ لیتے ہو، مرضی آئے سو گئے، چلو یار رات لیٹ ہو گئے تھے، وہ کوئی نہیں یار، اللہ کا گھر ہے یار، چھوڑو مولویوں کو کیا پوچھتے، یہاں تو ایک پڑھیں گے لاکھ ہو گئی، بات ختم ہوگی، باقی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ اگر ایک سے لاکھ ادا ہو جاتی ہے تو پھر حضور تو نمازیں یہاں ویسے زیادہ پڑھتے رہے، پھر حضور بھی باقی نہ پڑھتے، ایک پڑھ لیتے کافی تھی، صحابہ بھی ایک نماز پڑھ لیتے کافی تھی، بس کچھ نہیں ہے۔ بہرحال ہم تو روتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، باقی تمہاری مرضی ہے، مانو نہ مانو۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم چاہیں تو اندھا کر دیں گے تو پھر کیا راستہ دیکھیں گے؟ تو معلوم ہوا کہ ہمارے دل بھی اندھے ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، نہ کعبۃ اللہ کی عظمت نظر آتی ہے، نہ مدینے کی شان نظر آتی ہے، نہ ابو بکر عمر کی زندگی نظر آتی ہے، نہ اہل بیت کی زندگی نظر آتی ہے، ہم اندھے ہو چکے ہیں۔ اندھے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آنکھیں نہ ہوں، نہ رستہ حق کا نہ دیکھے تو اندھا ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ قَالَ الْأَوْفِيُّ ابْنُ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہما أَهْلَكْنَاهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم چاہیں تو دنیا میں ان کو ہلاک کر ڈالیں، ہم سے کون پوچھنے والا ہے؟ اور بعض فرماتی ہیں وقال السدی لمسخناہم لغیرناہم خلقہم، اور اگر ہم چاہیں تو دنیا میں ان کو انسانوں کے بجائے خنزیر بنا دیں، کتا بنا دیں، بندر بنا دیں۔ وقال الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی لو شاء اللہ لطمس علی اعینہم، وقال ابو صالح لجعلناہم حجارۃ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم چاہیں تو ان دشمنوں کو، کافروں کو دنیا کے اندر پتھر بنا دیں۔ وقال الحسن البصری وقتادہ لأقعدہم علی ارجلہم، اور ہم چاہیں تو ان کی ٹانگیں ختم کر دیں، ان کو لنگڑا کر دیں۔ ولہذا قال تبارک و تعالی فما استطاعوا مضیا، اے الى امامنا، آگے جانے کے قابل، ولا يرجعون الى وراء بل يلزمون حالا واحدا لا يتقدمون ولا يتأخرون، نہ آگے جانے کے قابل نہ پیچھے جانے کے قابل، اسی حالت کفر میں پڑے رہیں گے۔ یہ ایک مثال ہے، یعنی اللہ چاہے تو دنیا میں عذاب دے دے، ورنہ آخرت کا عذاب تو ہے ہی۔ فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرُ نَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ يخبر تعالی عن ابن آدم انه كلما طال عمره
رد الى الضعف بعد القوة والعجز بعد النشاط. اللہ خبر دیتے ہیں کہ ابن آدم کی کہ ان کا نظام میں نے ایسے رکھا ہے جیسے جیسے عمر بڑی ہوتی جائے گی کمزور ہوتا جائے گا. قوت کے بعد کمزوری، نشاط کے بعد عاجزی آ جائے گی. دعا کریں اللہ کسی کا محتاج نہ کرے. اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہ خیر کا خاتمہ نصیب کرے. اللہم اجعل خیر ایامنا آخرہا، یا اللہ ہمارے آخری دن اچھے بنا دینا. یا اللہ کسی بندے کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ کسی انسان کا محتاج نہ کرنا. تیرے کو خزانے میں کمی ہے. کما قال تبارک و تعالی اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. وہ ذات جس نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا، اس کے بعد تمہیں کمزوری کے بعد طاقت دی، پھر طاقت کے بعد کمزوری، اس کے بعد بڑھاپا، پھر موت. وہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں، ہر چیز پہ قدرت رکھتی ہیں. وقال عز وجل ومنكم من يرد الى ارذل الأول لكي لا يعلم من بعد علم شيئا والمراد من هذا والله اعلم الاخبار عن هذه الدار بانها دار زوال وانتقال لا دار دوام ولا استقرار. اللہ فرماتے ہیں کسی کو ہم ارذل العمر پہ پہنچا دیتے ہیں، اب کچھ نہیں سمجھتا، اب اس کو پتہ نہیں. پھر بڑھاپے میں ایسے حال ہو جاتا ہے جیسے بچپن میں ہوتا تھا، جیسے بچپن میں پتہ نہیں لگتا، پھر بڑھاپے میں بھی یہی حال ہوتا ہے. پتہ نہیں لگتا میں کیا کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں لگتا میں کیا کر رہا ہوں. بیٹھے بیٹھے پیشاب نکل گیا، بیٹھے بیٹھے کپڑے پلید ہو گئے، بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کھانا نہیں ہضم ہو سکتا. وہ جی کوئی نرم چیز دے دو میں نہیں کھا سکتا ہوں. تو طاقت کے اللہ سبق دیتی ہیں کہ جیسے تیرے اندر ان قوتوں کو بدلنے پہ میں قادر ہوں، اسی طرح دنیا کو بدلنے پہ بھی میں قادر ہوں. ولہذا قال عز وجل فلا یعقلون ایتفکرون بعقولہم فی ابتداء خلقہم. کیا ان کو عقل نہیں ہے؟ کیا یہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے ان کو کیسے پیدا کیا؟ ثم سیرورتہم الی سن الشیبہ، پھر ہم نے ان کو شباب بنایا، پھر بڑھاپے تک پہنچا. لیعلموا انہم خلقوا لدار اخری، تاکہ اندازہ کر لیتے کہ اللہ نے ہمیں کسی اور مقام کے لیے پیدا کیا ہے، عالم آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. لا زوال لها ولا انتقال منها ولا محید عنها وهي الدار الاخرہ. اور وہ آخرت کی حویلی اور آخرت کی زندگی جو ہوگی پھر اس کے اندر کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. وقوله تبارک وتعالی وما علمناه الشعر وما ينبغي له يقول عز وجل مخبرا نبيه محمد صلی اللہ علیہ وسلم انه ما علمه الشعر. اب اللہ پاک خبر دیتے ہیں کہ میں نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر نہیں بنایا، شعر کی تعلیم نہیں دی. وما ينبغي له، اور آپ کی شان کو یہ زیبا بھی نہیں. ما هو في طبيب ولا يحسن ولا يحبه ولا تقتضيه جبلته. آپ شعر کو پسند بھی نہیں کرتے، آپ جمع بھی نہیں کرتے. ولهذا ورد انه كان لا يحفظ بيتا على وزن منتظم بل انشده ضعفه او لم يتمه. اس لیے حضور کو شعر کہنا پسند نہیں تھا. کبھی اگر آپ شعر پڑھتے بھی تو اس کو توڑ دیتے، اس کے وزن کو توڑ دیتے، یا آدھا پڑھتے آدھا نہ پڑھتے. وقال ابو ذر الرازی حدثنا اسماعیل بن جالب لا حول ولا قوة النبي الشابي انه قال ما ولد عبد المطلب ذكرا ولا انثى الا يقول الشيخ لا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ذر راضی کہتی ہیں کہ عبد المطلب کے گھرانے میں کوئی مرد ایسا پیدا نہیں ہوا جو شاعر نہ ہو. اس وقت زمانہ تھا نا ادب کا، فصحا کا، بلغاء کا. اب بھی ماشاءاللہ آپ دیکھیں جو اصل عرب ہیں نا، یہاں جو آپ کو ملتے ہیں نا وہ تو میرے جیسے نقلی عرب ہیں. اصل عرب جو ہے نا خالص، وہ اب بھی خالص ہے. اب بھی ان کو اللہ نے ایسا حافظہ دیا ہے کہ بدو ہوگا بالکل الف نہیں پڑا ہوا لیکن 100 کا شعر کھڑے ہو کے وہ بغیر کسی تصنع کے پڑھ ڈالے گا. عرب تو عرب ہے نا. آپ دیکھیں نا آخر کوئی خصوصیت تو ہے کہ اللہ نے یہاں سے نبی چنا ہے. ہم کوئی اچھے ہوتے تو ہمارے علاقے سے بھی ایک نبی ہو جاتا نا. تو عبد المطلب کے گھرانے میں یعنی جتنے بھی بچے تھے سب شاعر تھے مگر حضور پاک نہیں تھے.
ذکرہ ابن اسحاق فی ترجمۃ عتبہ بن ابی لہب الذی اکلہ الاسد بالزرقاء. ابن اساکر نے تاریخ میں لکھا ہے عتبہ ابن ابی لہب، یہ ابی لہب کا بیٹا ہے عتبہ، جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی تھی. اس بدبخت نے بھی حضور کی بیٹی کو طلاق دی، حضور کی شان میں گستاخی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکا. حضور غصے میں آ گئے، جلال میں آئے، فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اللہ اس بدبخت جس نے محمد مدنی کی توہین کی، اس پر جنگل کے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر. وہ سفر میں تھا، اللہ نے جناب جنگل سے شیر آیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال. تو یہ ہے وہ، تو اسی کے احوال میں اس نے لکھا ہے کہ عبد المطلب کے گھرانے کا ہر مرد جو ہے وہ شاعر تھا الا رسول اللہ، حضور پاک نے کیا. واللہ اعلم. مسجد عائشہ سے عمرے کی نیت ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو افضل یہ ہے کہ مسجد عائشہ سے عمرہ کیا جائے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جعرانہ سے عمرہ کیا جائے، وہاں سے خود حضور نے عمرہ کیا ہے، لیکن یہاں سے حضور نے حکم دیا بی بی عائشہ کو کہ جا کے عمرہ کرو. اگر طواف کے بعد 2 رکعات جو ہیں وہ ہم ہوٹل میں جا کے پڑھیں، میرا بھائی بات یہ ہے کہ ہوٹل میں پڑھو، مکے میں پڑھو، مکے کے بجائے مدینے بھی جا کے پڑھو تو ادا ہو جائیں گے، نماز ہے تمہارے ذمے ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اللہ نے موقع دیا ہے تو افضل یہ ہے کہ خلف مقام ابراہیم، جو قرآن کا حکم ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ حضور پاک نے ہوٹلوں میں جا کے پڑھے یا مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھے. سرکار دو عالم نے کس جگہ کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھی، صحابہ نے کس جگہ کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھی. جب اللہ یہاں لایا ہے تو کوئی عقل سے کام لو. مجبوری ہو گئی وضو کر کے واپس آ جاؤ، حرم آ کے پھر پڑھ لو، ورنہ تو جہاں بھی پڑھو گے ادا تو ہو جائے گی، نماز ہے. میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، اللہ مغفرت فرمائے. اللہ جتنے بھی فوت ہو گئے، مرد ہیں عورتیں ہیں، سب کی مغفرت فرمائے. اللہ جو زندہ ہیں سب کو خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے. کہتے جی کہ ہندو جو ہے وہ کسی مسجد میں مزدوری کر سکتا ہے؟ کہتے ابراہیم نے تو باوضو کعبہ بنایا تھا، تو ابو جہل نے بھی وضو کیا تھا، ابو جہل نے بھی تو کعبہ بنایا تھا. اس کا کیا خیال ہے آپ کا؟ مسلمان تھا. ابھی لہب، عتبہ، طیبہ، شیبہ، بنی ربی آئے، سارے قریش مکہ جو کعبہ بناتے رہے مسلمان تھے کافر تھے. حضور نے ان کا کعبہ تو نہیں توڑا، اسی کعبے میں حضور نمازیں پڑھتے رہے. مقام ابراہیم حضرت ابراہیم کا تو پہلے گزر گیا نا. حضور کی زندگی میں جب آپ کی عمر 25 سال اور پھر حضور نے خود پتھر ڈھوئے کعبے کے، حجر اسود حضور نے لگایا، تو بنانے والے کون تھے؟ کافر تھے. اس لیے یہ کوئی بحث نہیں کہ کافر جو ہے وہ مزدوری نہیں کر سکتا. کافر بھی بندہ ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے. اگر وہ ایک اچھی جگہ مزدوری کر رہا ہے، پتہ نہیں اسی وجہ سے اللہ اس کی کوئی ہدایت کا فیصلہ کر دے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں. عمرہ کا طواف ہو یا کوئی طواف، وہی 2 رکعت طواف کی نیت سے، اور کس نیت سے؟ چاہے عمرے کا ہو یا نفل ہو، کوئی طواف ہو، جب 2 رکعت پڑھیں گے دل میں یہی نیت ہے کہ یا اللہ یہ 2 رکعت طواف کی. جو آدمی زندہ ہے دعا کریں اللہ پاک اس کو خود نصیب کرے. ہاں اگر کوئی ایسا آدمی ہے وہ قید میں ہے، اس نے وصیت کی ہے کہ میرے لیے طواف کرو یا عمرہ کرو، تو کر سکتے ہیں. میرے بھائی کے دماغ میں پیپ ہے، کراچی ہسپتال میں، اللہ شفا عطا فرمائے.
ایک آدمی نے عمرہ کیا، سر پہ استرے سے صاف کروایا، چند روز کے بعد دوسرا عمرہ کیا تو پھر بال کینچی سے کٹوائے۔ کون سے بال تھے جو کینچی سے کٹوائے؟ نہیں، وہ تو اس طرح پھر گیا، پھر کینچی سے کیا کٹوائے؟ اب اس کو جناب اس طرح بھی پھروائے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے، جب تک اس طرح نہیں پھروائے گا احرام میں ہے۔ چادریں کھول دینے سے احرام نہیں اتر جاتا، احرام سے بندہ تب نکلتا ہے جب وہ حلق کراتا ہے۔ حجر اسود کے بغیر خانہ کعبہ کا بوسہ دینا جائز ہے؟ اگر جائز ہوتا تو حضور پاک بھی دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دیا ہے وہاں سنت ہے، جہاں نہیں دیا وہاں نہ دینا سنت ہے۔ اگر آرام سے حجر اسود کا بوسہ لینا مشکل ہو، زبردستی لے سکتا ہے، نہ کرے زبردستی، آرام سے مل جائے موقع الحمدللہ، نہ ملے الحمدللہ، اشارہ بھی بوسے کے قائم مقام ہے۔ کوئی آدمی منت ماننا چاہتا ہے تو وہ یہ منت مان سکتا ہے کہ میرا کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، کوئی بات نہیں، مان سکتا ہے، لیکن منت سے ہوتا کچھ بھی نہیں، جو اللہ لکھ چکے ہیں وہی ہوتا ہے۔ ویسے اچھی بات ہے، نفلیں پڑھا کرو، منت مانی عمرہ کرنا ہے عمرہ کرو، حج کی ہے حج کرو۔ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز میں وطر سے پہلے نفل نہ پڑھیں، یہ کسی جاہل نے کہا ہوگا آپ کو۔ وطر ایک آدمی تہجد کے وقت پڑھتا ہے، باقی نمازیں چھوڑ دے، بس السلام علیکم کر کے گھر چلا جائے، لاکھ دفعہ نفل پڑھو، پہلے پڑھو بعد میں پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ تو مسئلہ ہے کہ تہجد میں اگر وطر پڑھنے ہیں تو پہلے تہجد کی نماز پڑھو، آخر میں وطر پڑھو۔ اب وطر کے بعد کوئی نفل نہ ہو، پھر اذان ہو اور صبح کی 2 رکعت پڑھو۔ کہتے ہیں کہ سنی مسلمان میں اور شیعہ میں کتنا فرق ہے، جتنا مسلمان اور غیر مسلمان میں فرق ہے، اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے۔ یہ تو وہی مسئلہ ہوا نا کہ ایک دفعہ مناظرہ ہو رہا تھا، ایک ہمارے وہ بزرگ تھے بیچارے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، حضرت پیر محمد علی شاہ صاحب تھے، بڑے موحد تھے، بڑے عالم اور بڑے مناظر، لیکن طبیعت میں جلال بڑا تھا، تیز بڑے۔ ایک دفعہ شیعہ سے مناظرہ کر رہے تھے تو شیعہ کو پتہ نہیں شرارت سوجھی، درمیان میں ایک سٹیج تھی نا جی، اس طرف شیعہ تھا اس طرف سنی تھے، تو وہ شرارت میں کہنے لگا شاہ صاحب کو کہ سور اور سنی میں کتنا فرق ہے، سور میں اور سنی میں۔ کہا اتنا فرق ہے، میں سنی ہوں آپ وہاں کھڑے، اتنا فرق ہے۔ وہ بیچارہ مناظرہ چھوڑ کے بھاگ گیا۔ انہیں اللہ کے بندے فرق واضح ہے، پیمائش کر لو، میں ادھر کھڑا ہوں تو ادھر کھڑا، اتنا فرق ہے۔ تو اللہ کے بندے یاد رکھو، ساری جہان شیعہ ایک قسم کے نہیں ہوتے ہیں، ایک بات یاد رکھو۔ منہاج السنہ ایک کتاب ہے جو حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، تو سینکڑوں قسمیں لکھی ہیں شیعہ کی، یہ ایک قسم نہیں ہے۔ تم موٹی بات یاد رکھو کہ جو قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن غار میں ہے، 70 گز لمبا ہے، ابھی دنیا میں آیا نہیں، اور یہ جو قرآن ہے یہ ناقص ہے، مبدل ہے، محرف ہے، مغیر ہے، 3 صحابہ نے اس کو بدل ڈالا ہے، وہ مسلمان نہیں۔ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے صحابی ہونے کا منکر ہے، آپ کی صحبت رسول اللہ کا منکر ہے، وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ، تو آپ کی صحابیت اور صحبت جو ہے وہ نص قرآن ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ اسی طرح جو آدمی کہتا ہے کہ بی بی عائشہ پاک نہیں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ بھی قرآن کا منکر ہے کہ اللہ نے قرآن میں ایک رکوع پورا اتارا بی بی عائشہ کی پاکی کے لیے۔ تو باقی جھگڑوں میں نہ پڑو، کئی شیعہ ہوتے ہیں صرف تفضیلی ہوتے ہیں، وہ نہیں ایسی باتیں کرتے، وہ کہتے ہیں قرآن بھی حق ہے، صحابہ بھی حق ہے، بس حضرت علی حضور کے رشتہ دار تھے وہ افضل ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، جیسے تمہارے
اہل سنت میں وہابی ہوتے ہیں نا، شیعہ میں بھی وہابی ہوتے ہیں. اچھا وہ کیا وہابی ہوتے ہیں کہ وہ رسمیں نہیں کرتے، وہ ماتم نہیں کرتے، وہ تعزیے نہیں نکالتے، وہ دلدل نہیں نکالتے، وہ غلط جگہوں پہ جا کے سجدے نہیں کرتے، بس وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت افضل ہیں صحابہ سے. تو وہ ان کو وہابی شیعہ کہتے ہیں کہ بھئی شیعہ تو ہے لیکن یہ بھی وہابی ہو گیا. تو بہرحال اللہ پاک رحمت کرے. ہم تو کسی کو ایسے ڈرتے ہیں. موٹی باتیں یاد رکھیں، جو قرآن کا منکر بی عائشہ کا منکر ابو بکر کی وہ اس کے کفر میں کوئی شک نہیں. اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف کر لیا، صفا مروہ کر لیا، حمام میں گیا، اس نے اپنی دونوں چادریں لٹکا دی تاکہ پلید نہ ہو جائیں، کوئی بات نہیں، پھر باندھ لی، کوئی بات کیا ہو گیا. اگر عصر کی نماز کے بعد ہم طواف کریں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 رکعات مغرب کے بعد پڑھیں، کیونکہ ایک حدیث ہے میرے مدنی پاک کی کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، کہ عصر کے بعد نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوب جائے. باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ حرم میں گنجائش ہے، یعنی وہ بھی کہتے ہیں گنجائش ہے، یہ نہیں کہتے ضروری کرو، مانا ہے کہ اگر جانا ہے کوئی مجبوری ہے پڑھ لو. اگر ہم نفلی نماز میں حالت سجدے کے اندر آیت کریمہ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک بنیت دعا پڑھیں بالکل جائز ہے. ربنا آتنا بنیت دعا پڑھیں بالکل جائز ہے. فرض نماز میں بھی سجدہ صاحب ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. جہاں غلطی ہوگی وہاں ہوگا، چاہے وہ غلطی سنت میں کرو، چاہے واجب میں کرو، چاہے فرض میں کرو. جہاں واجب چھوڑو گے سجدہ صاحب آئے گا. تم نے ماشاءاللہ اچھی جان چھڑوائی ہوئی ہے. جب نماز کے واجبات کا پتہ ہی نہیں ہے تو سجدہ صاحب کیا کرو گے؟ تم نے جان چھڑائی ہوئی ہے. نہ پتہ ہے کہ نماز میں فرض کتنی ہے، نہ پتہ ہے واجب کتنی ہے، نہ پتہ ہے سنتیں کتنی. جب پتہ ہی نہیں تو سجدہ مٹی کا کرے گا. جو آپ کا زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہے نا مجھے بتا دے کتنی واجب ہے. یہ طالب نہ بتانا شروع کر دیں، یہ تو آخر پھر بھی ٹوٹے پھوٹے ملا مولوی تو ہیں نا. کہتے ہیں جی کہ جب حضور پاک تشریف لے گئے معراج پہ تو آپ نے بیت المقدس میں انبیاء کو نمازیں پڑھائیں، بالکل پڑھائیں. یہ تو قرآن ہے. فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، اللہ نے فرمایا میرے مدنی موسیٰ علیہ السلام کی حق ملاقات میں کوئی شبہ نہ کرنا. تو اللہ نے ملایا، سارے انبیاء ملے، اور حضور امام الانبیاء تو تب بنے نا، اگر نماز نہیں پڑھے تو امام الانبیاء کیسے ہو گئے؟ تم اپنی نمازوں کا فکر کرو، انبیاء کی نمازوں کا کوئی فکر نہ کرو. تم اپنا فکر کرو کہ تمہاری نماز ٹھیک ہے، اور جب تم نماز پڑھتے ہو تو کیا صحیح طریقے سے پڑھتے ہو؟ کبھی فکر کیا ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہاتھ کیسے ہوں؟ کوئی کان پکڑ کے اللہ، یہ کون سی نمازیں ہیں پتہ نہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے سیکھا. اچھا بات جو آج کل نئے نوجوان ہو تو کھڑے کھڑے اللہ یا اللہ، کہاں کی یہ نماز ہوتی ہے؟ اچھا سجدے میں اٹھیں گے یوں اٹھ، وہ تمہارے ہاتھوں کا رخ ادھر ہے، قبلے کی طرف ہے نہیں، کو عقل کرو. کوئی اٹھتے ہیں تو یوں ہاتھ بند کر، شرم کرو. انگلیاں باقاعدہ کعبے کی طرف ہوں، پاؤں کی انگلیاں کعبے کی طرف ہوں. جب نماز پڑھیں ہاتھ کعبے کی طرف ہوں. کچھ نہیں، خیال یہ ضرورت کیا ہے؟ آپ عمرے پہ آئے، 5 اسٹار کا عمرہ کیا ہے آپ نے، بس ختم، قبول ہو گیا. ایک آدمی مسجد میں ترجمہ تفسیر دیکھ کر بیان کرتا ہے، عربی کے الفاظ غلط پڑھتا ہے، تو تم تو صحیح پڑھنا جانتے ہو نا، تم شروع کر دو نا. تمہیں اللہ نے اعتراض کے لیے پیدا کیا ہے. اس کو کہو دیکھو بھائی تم غلط پڑھتے ہو، میں صحیح پڑھتا ہوں، آئندہ میں ترجمہ کیا کروں گا، تم شروع کرو. وہ بیچارہ ٹوٹا پھوٹا کچھ کر تو رہا ہے نا، اس سے وہی بھی چھڑانا چاہتے ہو. یہ تو خود حدود کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ آدمی جو قرآن تجوید سے پڑھتا ہے وہ تو
یعنی محرت البررہ ہوگا، اور الذی یتتعتع، فرمایا جس بیچارے کو قرآن کے لفظ صحیح ادا نہیں ہوتے، وہ غریب بیچارہ اڑ کے ادا کر رہا ہے، اللہ اس کو بھی 2 اجر دیں گے کہ محنت تو کر رہا ہے۔ بہرحال ایک عورت ایام حیض میں آئی، مکے سے چلی گئی، عمرہ نہیں کیا مدینہ، پھر مدینے سے اگر احرام باندھ کے عمرہ کر دیا ہے تو کوئی دم نہیں۔ فاتحہ خوانی جائز ہے، یہ جتنی خوانی ہے نا یہ سب خیانت ہے۔ عربی میں خوانی معنی ہوتا ہے خیانت کرنے والا۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ خائنین کو یہ جتنی خوانی ہے نا، کل خوانی، بھلا خوانی، یہ خوانی، وہ خوانی، سب ناجائز ہے، بدعت ہے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، سر کے بال منڈوائے، احرام جتنے میں جا کر کھولا، جب سر منڈوا لیا احرام کھول گیا، باقی ضروری تھوڑا کہ چادریں بھی کھولے، وہ جہاں اس کی گھر میں پڑی ہوں گی وہاں جا کے کھول نہیں، کوئی بات نہیں۔ جو آدمی سر پر بال لگواتے ہیں، کوئی مجبوری ہو اور وہ بال کسی بندے کے بھی نہ ہوں، بال مصنوعی ریشے سے بنے ہوئے ہوں تو وہ جائز ہے۔ ایک ہوتا ہے بندے کے بال، کیا پتا کافر کے ہیں، مسلمان کے ہیں، کیا پتا خنزیر کے ہیں، بندر کے ہیں، وہ تو بالکل حرام ہے، کیونکہ بال باہر سے آتے ہیں۔ تم تو ماشاءاللہ تم تو کچھ نہیں بناتے ہو نا، تم تو صرف حلوہ شریف، میلاد شریف، تیسرے دن کل شریف،